لیکن دو کام اس دور میں ہوئے ہیں جس سے مجھے بہت خوف ہے. ایک یہ اقرا کے نام پر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک گلی گلی کوچے کوچے کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. یہ اقرا، اس کا انجام کیا ہے؟ مدرسوں میں اسکول آنا. کراچی میں ایک بزرگ کا مدرسہ ہے جو خاندانی ولی اللہ ہے. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ ہم تو مسافر طلباء کو رکھنا نہیں چاہتے، ان پہ خرچہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کیا دیں؟ ہم نے تو اتنے ہزار بچوں کو اسکول میں جمع کیا. میں نے ان کو ایسا غور سے دیکھا جیسے حضرت عثمان نے محمد ابن ابی بکر کو کہا تیرا باپ زندہ ہوتا تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا. میں کہا تیرا باپ جو ہر بات میں احتیاط کرتا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا. میں نے کہا یہ وقف ادارہ ہے، اس میں فیس کا اسکول کھولنا کسی مفتی سے پتہ کرے اور اس مفتی کا مجھے بھی پتہ دے دے کہ میں اس جاپانی جرمنی مفتی کو دیکھوں کہ وہ کیا کہتا ہے. تو رنگ ان کا ہرا اور پیلا ہو گیا. میں نے کہا اس کو نکالنا ہوگا باہر. یہ مدرسے ہمارے، یہ وقف ہے، یہ مسافرین طلباء کے لیے، یہ فیس والوں کے لیے نہیں ہے. اور میں نے وفاق کے عالی اجلاس میں کہا ہے کہ وفاق کے سطح پر ان محتمموں کی گرفت کرے جو وقف ادارے میں بنات سے فیس کس قانون سے لے رہا ہے. یہ کس شریعت نے کہا ہے کہ بنون سے فیس نہ لو اور بنات سے لو؟ بنات کو تو دینا چاہیے. وہ پردہ، حجاب، نقاب، باپ بھائی خاون کو راضی کر کے برے حالات اور خطرناک قسم کی فضاؤں کو روزانہ گزارتی ہے اور وہ آتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے فیس لیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے جب تک یہ عاجز فقیر حیات ہے اور اس کے جسم میں روح ہے، ایسی کوئی چیز یہاں کامیاب کہاں ہو سکتی ہے. جب وہ سب فیصلے ہو جاتے، میں ایک دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا. ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے ہم سے فیس نہیں لیا تھا بس. اور یہ تو میں نے کہا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے اور الحمدللہ ہم اپنے نسبت میں ایسے ہیں کہ ہم چنانچہ غریب ہیں. ہم تو مکی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. اپنے مسلک میں راست اور مصیب ہونا یہ پہلے درجے کا ایمان ہے. ہم تو دوسرے درجے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہی جی گاڑی ابھی لینی پڑے گی، جو نہیں پڑے گی تو نہیں پڑے گی، لیکن فیس نام کا کوئی چیز، احسن العلوم، احسن المدارس، احسن الدراسات، احسن المقاصد کے نام پر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں اسکول کھولو، آپ لوگوں کی سہولت، اس کو اسکول کو، اس کو مدرسہ مت کرو. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. ہر اسکول سے مزمل اور منصور اور صبا مرحوم نہیں پیدا ہوتے. عموماً اسکول والے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے نا، یعنی انسان نہیں رہا ہے، جانور بن چکا ہے. اور ان کے اخلاق کا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. مگر یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان گندے فضاؤں میں بھی اللہ نے بڑے پاک فرشتے پیدا کیے ہیں. اس حیثیت سے ہم ان سے بھی توقع تو رکھتے ہیں، مگر اپنا وہاں نہیں جانے دیں گے. ان کے آئے تو دروازے کھلے ہیں. اس کی مثال اسلام کی ہے. کافر کلمہ پڑھے ادھر آئے، کتنا اونچا مقام ہے، مگر ہمارا مومن چند دن کے لیے بھی کافر ہو جائے تو واجب القتل. اب جس گلی سے گزرو اغرا 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 اغرا. ہمارے بزرگ رفایام میں وہ اقرا کو اغرا کہتے. میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو مولوی جمیل کی موجودگی میں کہا کہ جو کام سر سید احمد خان نہیں کر سکا تھا وہ آپ کے متوالی کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہم نے خیر کے ارادے سے کیا تھا، افسوس اس سے تجارت بن گئی، بہت زبردست تجارت.
دین میں جب تجارت آ جائے تو دین نہیں رہے گا، تجارت رہے گی۔ یہ میری باتیں بڑی سخت ہے، معاشرے سے ہٹی ہوئی ہے، مگر شریعت کے عین 100% مطابق ہے۔ میں تو اپنا درد بتا رہا ہوں کہ اس سے میں مسلک کا نقصان سمجھ رہا ہوں، اور وقت بتائے گا کہ میری یہ سوچ کیا تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ بینکاری ہے۔ اس بینکاری کے ذریعے ہمارے مدرسے ختم ہو جائیں۔ یہ جو بینک کو اسلامی کہا، یہ مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ وہ آپ میری بات غور سے سنیں، وہ یہ کہ ہم بڑے سے بڑے مدرس کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، خدا اور توفیق دے تو ہم 15 کر لیں۔ ہم تمام مدرسین کو 20 اور 25 یا 30 کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ بھی بینک میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی 2,500 اور 3,000 کی تنخواہیں دی۔ میرے سامنے ان کے سارا رجسٹر موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طالب علم دور حدیث کر کے اب وہ تخصص کرتا ہے فقہ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں معلومات کے لیے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہے۔ جو تنخواہ پہلے ملتی تھی 3,500 وہ اب 4,000 ہو جائے گی۔ اس کی جگہ وہ ایک کورس کیوں نہ کرے بینکاری کا، اور 2 امتحانات انگریزی کا دے دے، اس کے بعد اس کی تنخواہ ہوگی 1.5 لاکھ، ایک گاڑی ایک کوٹھی۔ اب جب طلباء میں یہ ذہن بنے گا تو اب نہیں، آنے والے 20 سال بعد آپ کو پڑھانے کے لیے استاد اور آپ کو پڑھنے کے لیے طالب علم مسافر نہیں ملے گا۔ تمام دینی ادارے حکومتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے چندے مانگ کے تھک گئے۔ اگر وہ کسی ایک بینک سے رابطہ کرے کہ ہم آپ کے ایڈوائزر ہیں اور ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، اور آپ بس خالی بورڈ لگا لیں اسلامی بینکاری بس، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایڈوائزنگ کمیٹی ہے اس کے ہر ممبر کو آپ 60,000 مہینہ دیں، یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے۔ میں زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا، اور موت برحق ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میرے سورہ مائدہ پر تقریر یاد رکھنا کہ اقرا کا افتتاح و اجرا اور بینک حرام قطعی ناجائز سود محض کو ایک فقہی لغزش کے ساتھ اسلام کہنا، اس سے سخت ترین نقصان دین کو اور مسلک کو پہنچے گا، اور ٹھنڈے دل سے غور کر لو۔ اللہ یہ کہ یہ رک جائے، لوگ ان سے قطع تعلق کرے اور اسلامی بینکاری سے دور رہے، اور اقرا والے پابندی کرے کہ ہم مسافروں کو بھی رکھیں گے اور ان سے فیس نہیں لیں گے، ڈبل فیس، یہ گاڑی کے بہانے یہ فلاں کا فیس ہی فیس۔